السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر حاضرین و حاضرات، میں اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر تشریف فرما اساتذہ کرام، تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظم اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی مذہب و ملت اور ذات پات کا ماننے والا ہو، ان حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ انگریزوں نے تجارت کے غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ سے حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم نہتے ہندوستانیوں کے موت کے گھاٹ اتار کر ظلموں کی بربریت ایسی ہلاکت خیز اور صفاکانہ ابلیسانہ اور خبیثانہ کارروائیاں کی کہ جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں پھینکی اور مات پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیں اس کے لیے غروب ہو جائے گا، لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا کبھی چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم یکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیے، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے سپاہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے، ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ معزز سامعین و سامعات، آزادی سے پہلے ہمارے پاس کوئی دستور نہیں تھا، کیونکہ انگریزوں کا بنا ہوا ظالمانہ، مجرمانہ اور دہشت گردانہ قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو عادلانہ، منصفانہ اور بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور دیش پھر اپنے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے، اور اس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین نیا مسودہ انتہائی کوششوں کے بعد تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور کافی غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کی تیار کردہ دستور آئین کے پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپس میں اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔